حاجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. اپنی پریشانیوں کی دوری کے لیے بلند تر صلوات. پاک محفل میں مخدوم عالم طاہرہ صدیقہ راضیہ محضہ بی بی کی آمد کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تاجیل یوسف زہرا بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعطي حقه المجتهدون الذي ليس لصفوته حد محدود ولا نعت ممدود فدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. یہ سب کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری. میرات کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری. ابو ذر کا مزاج لیتے ہوئے نعرہ حیدری. جن کا یہ عقیدہ ہے کہ علی کا نام لینے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، ہاتھوں کو بلند کریں گے نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. حلال مشکلات کو پکارنا ہے، کل وفا کو، حاجت روا کو پکارنا ہے، جس نے نبیوں کی مدد کی، ولیوں کی مدد کی، ہر بندہ گنہگار کی مدد کرنے والا، ہر بندہ مومن کی قبر میں آنے والے اس علی کو پکارنا ہے. ہاتھوں کو بلند کرے، صدا اتنی بلند ہو کہ نجف کا والی ہماری صدا پر لبیک کہے اور کہے کہ میرے چاہنے والے مجھے پکار رہے ہیں. نعرہ حیدری. 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 محمد وعلی محمد. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صرف آپ کی توجہ کے لیے کیا مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو. مزاج گل شاخ گل پہ دیکھو مقام خوشبو صبا سے پوچھو. علی کا رتبہ گھٹانے والوں علی کا رتبہ خدا سے پوچھو. لہر میں منکر نکیر پوچھیں گے تو خود سے کہیں گے میں ڈال دوں گی. سوال مشکل ہے فرشتوں اور جواب مشکل کشا سے پوچھو. صلوات پڑھیں محمد والے.
مسیحا سب کا، اے حسین ابن علی تو مسیحا سب کا، تجھ سے اسلام کی جینے کی دعا لیتا ہے، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے ہٹ کر مانگوں، تجھ سے مانگوں تو مقدر سے ہٹ کر مانگوں، کیونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام تر تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری جانیں، وہ عظیم پروردگار کہ جو انسانوں کو اتنی نعمات عطا کرنے والا ہے کہ اگر ہم خدا کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو شام قیامت کا ستارہ تو نمودار ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کائنات کی نعمات کو گن نہیں سکتے۔ وہ عظیم پروردگار کہ جو ستار العیوب ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور ہر بندے کو اپنی طرف پکارتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، آج تیرا رب تجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کہ جب تو میری جانب ایک قدم بڑھاتا ہے، میں تیرا رب 7 قدم تیری جانب بڑھا لیتا ہوں۔ اے میرے بندے بتا، جب تجھے مشکلات گھیر لیتی ہیں، جب تجھے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، کیا دنیا میں بھی کوئی بندہ ہے جو تیری مدد کر سکتا ہے؟ یاد رکھ، چاہے کوئی ہندو ہو، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مشرک ہو، چاہے کوئی بندہ مومن ہو، چاہے کوئی کتنا بڑا عاصی و گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میری بارگاہ میں آ جا، تو میری رحمت واسعہ میں آ جا، میں تجھے اپنی رحمت میں اس طرح سے لے لوں گا جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جب بلک رہا ہوتا ہے، جب رو رہا ہوتا ہے تو اس کی ماں اس کو اپنی رحمت میں، اپنی آغوش میں لیتی ہے تو اس بچے کو سکون مل جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا رب ہمیں پکار رہا ہے، ہر قدم پہ ہمیں پکار رہا ہے کہ اے میرے بندوں میرے پاس آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ آج دنیا اپنے سکون کی تلاش میں حلال و حرام کو بھول کر کمانے کے چکر میں، مال و دولت بینک بیلنس اکٹھا کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ شاید ہمیں سکون ہو جائے، یہ کرونا وائرس کا دور ہے، شاید ہمیں ان چیزوں سے سکون مل جائے گا۔ لیکن دیکھیے اب ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر سکون ملے گا تو کس چیز سے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں سکون چاہیے تو میرا ذکر کرو، اور جب اللہ کا ذکر کریں گے، آج لوگوں کو ٹینشن گھیر لے تو کسی رشتہ دار کی پناہ لیتے ہیں، کسی محلے والے کی پناہ لیتے ہیں، اپنے محلے والوں کی پناہ لیتے ہیں، اب باہر پارکوں میں جاتے ہیں، کئی ایسے تفریحی مقامات پر ڈھونڈتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہماری ٹینشن سے جان چھوٹ جائے، لیکن یاد رکھیں آنا پھر اسی گھر میں ہے، پھر وہی ٹینشن گھیر لے گی، پھر وہی پریشانی گھیر لے گی، پھر وہی مصیبت گھیر لے گی۔ اب ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے جو کلیہ ہمیں معصومین نے ادا کیا ہے، جو قاعدہ ہمیں معصومین دے رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ تو تمہیں پریشانیاں اللہ ختم کر دے گا، تمہاری مصیبتوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب چونکہ آج کسی بندے مومن کی برسی کا دن کے حوالے سے انہوں نے آج مدرسے میں مجلس رکھوائی ہے کہ اس لیے جس سرنامہ کلام کو میں نے آیت کو اپنا موضوع سخن قرار دیا ہے، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ 29واں پارہ سورہ ملک کے میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا کہا کہ اللہ ہی ہے جو خلق کرتا ہے، کس کو؟ موت کو۔ اللہ ہی ہے جو انسان کو زندگی عطا کرتا ہے، انسان کو حیات عطا کرتا ہے، انسان کو جاویدانی زندگی عطا کرتا ہے۔ پھر کیا کہا؟ ایکم احسن عملا۔ آج جو ہم نے بحث کرنی ہے وہ ہے ایکم احسن عملا۔ اللہ کیا کرے؟ لیبلوکم، صاحبان علم کا مجمع ہے، قہران کا مجمع ہے، آپ سب جانتی ہیں لیبلوکم، یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، میں تمہیں آزمائش میں ڈالوں گا۔ کیوں اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ کہا لیبلوکم، کہ میں
तफसीर नमूना पढ़िए, उठा कर देख लीजिए कि क्या लिखेगा, अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह आजमाना चाहता है कि देखूं कौन है मेरा बंदा कि जो बेहतर अमल करने वाला है। लियब्लुवकुम, किस तरह अल्लाह आजमाएगा? कहा अल्लाह किस तरह अपने बंदे मोमिन को आजमाएगा। हर कोई कब्र में जाएगा तो ज़ियारत मासूमीन नहीं कर सकता, हर कोई बरसत के सफर में अहले बैत की ज़ियारत नहीं कर सकता, हर कोई दुनिया में मासूमीन के घराने से कुर्बत और मवद्दत और मोहब्बत नहीं रख सकता। कौन रख सकते हैं? कहा कि जो चक्की में पीस जाते हैं, कि जैसे एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार करता है। कहा अय्युकुम अहसनु अमला, इसी तरीके से अल्लाह हमें आजमाएगा। सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा। लियब्लुवकुम, कहा किस तरह से? कहा मैं बंदे मोमिन को साहिब नहजुल बलागा फातिह खैबर क्या फरमाते हैं नहजुल बलागा में? कहा एक शख्स अमीर कायनात की खिदमत में आया और कहा आप रसूल के वसी हैं, आप रसूल के जानशीन हैं, आप खलीफा होने का दावा कर रहे हैं, जरा हमें ये तो बताइए कि खुदा कुरान में कह रहा है अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि कौन बेहतरीन अमल करता है। अब अल्लाह ने हमें खुद खल्क किया है, अब अल्लाह हमें किस बात के लिए आजमाएगा, किस तरह से आजमाएगा, हम किस तरह से आजमाए जाएंगे? तो उस वक्त साहिब नहजुल बलागा, कि जिसका एक नहजुल बलागा ही अगर कोई पढ़ ले तो वो अपनी अगला उसकी तंग रह जाती है कि एक डॉक्टर गब्बर जो मुअर्रिख तासुब गुजरा है, उसने नहजुल बलागा को खोला तो कहा कि मैं क्या कहूँ, ए अली मैं तुझे रब मानूं या ना मानूं, बताओ। मैंने अभी तेरे नहजुल बलागा को खोला है, एक मुतअस्सिब मुअर्रिख है, मुसलमान नहीं है। डॉक्टर गब्बर ने जब नहजुल बलागा का मुतालिया किया, कहा किस तरह से तूने खुतबा तौहीद में लिख दिया है कि आसमान को इस तरह से बनाया गया, जमीन को मैंने इस तरह से अल्लाह ने बिछाया है, अल्लाह ने इस तरह मलाइका को खल्क किया, इस तरह अल्लाह ने सितारों को खल्क किया, इस तरह अल्लाह ने चांद को बनाया, अल्लाह ने इस तरह सूरज को ज़िया बख्शी। अब कहा जब मैंने ये सब खुतबा तौहीद का मुतालिया किया, कहा मैं परेशान हो गया कि यकीनन क्या पूरी कायनात अली ने खुद बनाई है या अली के सामने बनाई गई है, या अली के सामने बनाई गई है। अब साहिब नहजुल बलागा कहते हैं कि इस तरह से अल्लाह अपने बंदे मोमिन को आजमाएगा। हर मुसलमान का लफ्ज नहीं कहा, हाँ बंदे मोमिन को अल्लाह आजमाएगा। किस तरह? कहा इसी तरीके से कि जो छोटी सी मिसाल दुनियावी तौर पे आपको दूंगी कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम छानते हैं, छाननी में चाय को छानते हैं, क्यों? इसलिए कि चाय साफ सुथरी होकर उसको हम पी सके और पत्ती एक साइड पे हो जाए। तो इसी तरीके से अल्लाह अपने बंदों के आमाल को इस छाननी में रखेगा। अब जो खालिस बंदे होंगे वो उस साफ चाय की तरह तो एक साइड पे हो जाएंगे, और जो खालिस नहीं होंगे वो छाननी से नीचे नहीं जा सकेंगे। इसी तरीके से अल्लाह अपने बंदे मोमिन को आजमाएगा। नारे हैदरी हैदरी, नारे बुलंद कर सलावत। अब जो आजमाए जाएंगे उनके साथ परवरदिगार क्या करेगा? उनके ऊपर बरज़ख का सफर आसान, उनके ऊपर फिशारे कब्र आसान हो जाएगी। जो अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, जो अपने हकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, जो हकूकुल अल्लाह का ख्याल रखते हैं, अल्लाह फरमाता है अब उस बंदे की आजमाइश इस दुनिया में होगी। क्यों? कहा ये दुनिया क्या है? खुले सिरात है कि अगर आपने इसे गुजरना है, सिरात मुस्तकीम तक जाना है, तो पहले आजमाए जाओगे। इस दुनिया में जो अल्लाह ने तरीके बताए थे, जो अल्लाह ने राह दिखाई थी, क्या उस पर तुमने अमल किया? तुमने वाजिबात को अदा किया? तुमने हकूक़ हमसाया का ख्याल रखा? तुमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? अगर मैंने तुझे खूबसूरत अदा की तो तुमने अपने आप को, अपने चेहरे को नामहरम से महफूज रखा या नहीं? फिर इसके बाद अब बंदे मोमिन की आजमाइश अल्लाह किस तरह से कर रहा है? कहा उसके ऊपर फिशारे कब्र कम हो जाएगा, उसके ऊपर बरज़ख का सफर आसान हो जाएगा, वो ज़ियारत मासूमीन बरज़ख के सफर में करेगा। जो मजलिस से मोहब्बत करता होगा, जो सीना जनी से मोहब्बत करता होगा, कहा बरज़ख के सफर में वो सीना जनी भी करेगा, वो मजलिसों का एहतमाम भी करेगा। बरज़ख का सफर उसके लिए इतना आसान हो जाएगा
گا وہ بھول جائے گا کہ میں دنیا میں ہوں یا میں آخرت کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ لمحے فکریہ دیتی ہوں، ذرا سوچیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں آزما رہا ہے، آج ہمیں کوئی مشکل گھیر لے تو ہم کہتے ہیں یا بار الہ، میری بہن کو اتنا پیسہ دیا ہے، اس کو اتنا کچھ عطا کیا، ہمیں نہیں کیا۔ ہمارے محلے میں فلاں میری دوست ہے، اس کو اتنا کچھ عطا کیا، مجھے عطا نہیں کیا، یا بار الہ میرا کیا قصور ہے، ہر مشکل نے مجھے گھیرا، ہر پریشانی نے مجھے گھیرا، ہر مصیبت نے مجھے گھیرا۔ لیکن یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ اپنے بندے مومن کو آزماتا ہے، کس طرح سے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اس کا رزلٹ کب ملے گا؟ اس کا رزلٹ ہمیں قبر میں ملے گا، اس کا رزلٹ ہمیں برزخ میں ملے گا، اس کا رزلٹ ملے گا تو ہمیں قیامت والے دن ملے گا، کہ جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ ہر ظلم و جور کو میں ختم کر کے، جس نے کسی پر تھوڑا سا بھی ظلم کیا ہوگا میں اس کا بھی حساب کروں گا۔ تو یاد رکھیں مومنات، اللہ نے ہر بندے سے حساب لینا ہے۔ اب جو بندہ مومن اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، کیوں؟ کہ اس کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں میں محبت اہل بیت رکھتا ہوں تو لقائے اہل بیت کیا ہے؟ ملاقات اہل بیت ذریعہ ہے موت۔ اگر کوئی چاہتا ہے اس دنیا میں آج اگر ہم 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں، 40 دن مسجد سہلا جائے، 40 دن مسجد کوفہ جائے، اس کی جانے کی عزیزان گرامی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اعمال اس قدر اتنے اچھے بنا لو کہ آپ کی موت کے بعد آپ کی قبر میں اہل بیت آئیں گے۔ اور پھر وہ بندہ جو جاتا ہے نا اس دنیا سے، وہ پھر بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، پھر وہ کیا کہتا ہے؟ غسل میت کا کہنا، میرے غسل کو ان سے ملبوس کو مت کفن نہ منگاؤ، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو۔ جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، کیوں؟ کیونکہ موت ذریعہ ہے اہل بیت سے ملاقات، موت ذریعہ ہے اہل بیت سے ملاقات کا۔ اب جو محبت علی کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا کہ کس طرح امام علی نے، امیر متقیان نبی کے اس جانشین نے زندگی کیسے گزاری کہ سارا دن جنگوں میں اور سارا دن رات کو خدا کی عبادت کرتے تھے۔ اور جب کوئی مانگنے کے لیے سائل آ جاتا تھا تو امیر کائنات اپنی وہ خشک روٹیاں، جو کی خشک روٹی، اس کو پیش کرتے تھے کہ کوئی بھی میری بارگاہ سے خالی نہ جائے۔ تو مومنات، ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں خدا آزمائے گا، کیوں؟ کیونکہ جو محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ دوسرے لوگوں کو عطا نہیں کی۔ جو اللہ نے ہمیں چیز عطا کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے پنجتن پاک کی محبت، اہل بیت کی محبت اللہ نے ہمیں عطا کی، تو اللہ ہمیں آزمائے گا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ تشیع کا مطالعہ کریں، کہیں نہیں ملتا کوئی بھی ہمارے امام جس نے راحت ترین زندگی گزاری ہو۔ کوئی ہے عزیزان گرامی ہمارے معصومین میں سے، اہل بیت میں سے، جس نے راحت ترین زندگی گزاری ہو؟ دنیا نے ان کو مشکلات میں نہ ڈالا ہو، دنیا نے ان کو مصیبتوں میں نہ ڈالا ہو، دنیا نے ان کو گرفتار نہ کیا ہو، انہوں کو پابند سلاسل نہ کیا ہو، کہیں نہیں ملتا۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اہل بیت کے جو کہتے وہ ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی خدا کے امتحان میں مبتلا رہے؟ تو ہم تو اپنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم تو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر یہ کہہ دیں کہ ہمیں اللہ نے گھیر لیا پریشانیوں میں۔ دیکھیں ہمارے آئمہ کی سیرت کیا ہے، آیا ہم ان کی سیرت پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ تو مومنات، اہل بیت کی محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی ایک نمونہ ہے اور آخرت میں بھی ذریعۃ النجات ہے۔ تو اب ہم نے اس موت کو آسان کیسے کرنا ہے کہ جس کے بعد، ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارا دفتر کھلا رہے، ہمارے اعمال نامے کا دفتر کھلا رہے۔ کیوں کھلا رہے گا؟ جب ہم کوئی اچھے اعمال کریں گے۔ ہم نے کیا پڑھا ہے احادیث میں کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے نامہ اعمال کو، اس کے حساب و کتاب کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اس کو دنیا
دنیا میں انجام دیں گے تو ہم تو چلے جائیں گے، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں وہ ثواب، وہ نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کون سی؟ وہ بہترین چیز کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں، جیسے ایک ماں اپنی بیٹی کو پردہ کرنا سکھاتی ہے، اب ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، اب وہ بیٹی پردہ کرتی ہے، اپنے آپ کو نامحرم کے نظروں سے بچاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اب وہ بیٹی جب پردہ کرتی ہے، ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے، تو کیا ہے؟ اب نامہ اعمال، یہ صدقہ جاریہ کی نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اس ماں کے اعمال میں جا رہی ہے۔ یا آپ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے کربلا کی ماؤں نے کی، تو اس طریقے سے آپ جب تربیت کریں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ محمد بلند تر صلوات۔ تو مومنات، کہا بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں، کہا کہ اپنا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ بہترین صدقہ جاریہ کیا ہے؟ اب معصوم فرماتے ہیں، اے بندہ مومن، بہترین صدقہ جاریہ جو ہے وہ تیری اولاد ہے۔ کہا کیا کروں کہ یہ میرے جانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، میں ان کی تربیت کیسے کروں؟ اب معصوم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کر کہ وہ ان کے دلوں کے اندر خدا کا خوف ہو، محبت اہل بیت ہو، واجبات کو انجام دے، محرمات سے پرہیز کرے۔ کہا یہی بہت ہے، کہا اور نصیحت کرے صدقہ جاریہ کے لیے کہ میں اولاد کی تربیت کیسے کروں۔ کہا یہی چیزیں کافی ہے، اگر تو نے اپنی اولاد کو صرف یہ سکھا دیا کہ وہ واجبات کو انجام دے اور محرمات سے پرہیز کرے، یعنی حرام کاموں سے پرہیز کرے، تو یاد رکھ تیرا بیٹا، تیری اولاد بھی دنیا و آخرت کے ایندھن سے بچ جائے گی، اور آخرت میں بھی تو بھی بچ جائے گا۔ اب دیکھیے کہ یہ واقعہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ معصومین جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ہماری وسیلۃ النجات ہے، کہ جن کو ضامن مانتے ہیں، وہ ہمارے لیے درس چھوڑتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ تو بہترین صدقہ جاریہ آپ کی اولاد ہے۔ دوسری چیز صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہا کہیں پہ امام برگاہ تعمیر ہو رہا ہو، کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہو، کہیں مدرسے کی ضرورت ہو، کہا وہاں پر اگر تم اپنے مال میں سے چند روپے دے دو گے تو وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہا تم تو چلے گئے، اب جو تمہارے نام کی ایک اینٹ مسجد میں لگ جائے گی، امام برگاہ میں لگ جائے گی، مدرسے میں لگ جائے گی۔ اب کوئی نمازی آ رہا ہے، کوئی مجلس حسین امام برگاہ میں سننے کے لیے آ رہا ہے، کوئی مدرسے میں تعلیم علم دین حاصل کر رہا ہے، اب تم تو چلے گئے، لیکن اب وہ بندہ جو وہاں پر رہ رہا ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اب تیرے لیے صدقہ جاریہ بننا چاہیے۔ تیسری چیز صدقہ جاریہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، تیسری چیز صدقہ جاریہ کیا ہے کہ کہیں بھی کسی شہر میں، کسی دیہات میں جہاں پانی کی ضرورت ہو، پانی کی ضرورت ہو، آپ وہاں پر پانی کا انتظام کریں۔ وہاں پر محلے میں کسی علاقے میں ضرورت ہے، پانی کی کمی ہے، وہاں پر آپ پانی کا انتظام کرتے ہیں، کوئی نل لگوا دیتے ہیں، کوئی ٹوٹی کا انتظام کر دیتے ہیں، کسی چشمے کا انتظام کر دیتے ہیں، کسی دریا کا انتظام کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ وہاں پر جب کنویں کا کسی پانی کا انتظام کر دیا، اب جو بھی پیاسا وہاں سے گزرے گا پانی پیے گا، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے رہائشی وہاں پانی پیئیں گے۔ اب وہ پانی پینے کے بعد جب خدا کا شکر ادا کریں گے اور وہ جو سانس لیں گے، اب ہوگا کیا کہ وہ پانی پینے کے بعد اس کی پیاس جب بجھ جائے گی، تو اب ایک مومن کی تم نے پیاس بجھائی، اب تم اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کیا ہوا؟ تمہارے نامہ اعمال کے اندر یہ صدقہ جاریہ درج ہوتا رہے گا۔ تو آئیے مومنات، ہم بھی اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں، اور یاد رکھیے گا اگر کسی انسان کو یہ ہونا کہ میرے جانے کے بعد میری اولاد میرے لیے نیک اعمال انجام دے گی، یا میری دوستیں انجام دیں گی، یا میرے محلے والے دیں گے، آج اس زمانے پر آشوب میں
میں کوئی بہن بہن کا نہیں لگتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، خون سفید ہو چکے ہیں، تو بہتر چیز کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی صدقہ جاریہ چھوڑیں، ہم اپنے ہاتھوں سے بہترین صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں۔ تو جیسے ہمارے لیے اہل بیت نمونہ عمل ہے، جیسے ہمارے لیے اہل بیت آئیڈیل ہے، اور ان ہستیوں نے کہ کس طرح سے دیکھے اسلام کو بچایا، کس طرح اسلام پر جب وقت آیا تو قربانیاں دینے سے دریغ نہیں کیا، تو یہ کیا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کی تھی، کہا تھا کہ اے میرے اولاد، اے میرے بچوں، جب بھی اسلام پر مشکل وقت آ جائے نا تو اپنی جانیں دینے سے دریغ نہ کرنا۔ اس لیے پورا مدینہ اصحاب سے بھرا ہوا تھا، صحابیوں کی اولادیں موجود تھی، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا، لیکن نکلے سے کون کہ جن کو درد تھا اسلام کا، جن کے اندر اسلام کا درد تھا، جنہوں نے دیکھا تھا اپنے نانا کو کہ کتنی مشکلوں سے انہوں نے اسلام کو بچایا ہے، اسلام کو پروان چڑھایا ہے، اسلام کو پھیلایا ہے۔ اب جو درد رکھتے تھے اسی نے گھر سے نکل گیا، اور اس وقت کسی نے اس درد کو محسوس نہیں کیا تو کس نے؟ حسین ابن علی نے اس درد کو محسوس کیا، اسلام کی دکھتی رگ کو ہاتھ رکھا، کس نے سنبھالا؟ حسین ابن علی نے، کہ جو اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کر نکلے، اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر نکلے، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر نکلے، اور کس طرح سے اپنی اولاد کو لے کر جب مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے، اور کربلا پہنچنے کے بعد 2 محرم گزر گئی، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، قیام حسینی سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور جب العطش کی صدائیں تمام بچے بلک بلک کر کہتے تھے کہ بھیا بابا حسین ہمیں پیاس لگی ہے، میں کہتی ہوں کیا عالم ہوگا کہ اس وقت شہید کربلا کس طرح سے برداشت کرتے ہوں گے کہ جب اپنے بچوں کو پیاسا دیکھتے ہوں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ روز عاشور حضرت عباس کہ جن کا نام اپنی وفا میں مشہور ہے، کہا آئے نا خیام حسینی میں تو کیا کرتے ہیں؟ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں خالی کوزے لے کر العطش العطش کہہ رہے ہیں، تو دیکھا ایک ننھی سکینہ ہے کہ 4 سال معصومہ اپنے بھیا کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکی، اپنے چچا عباس کے پاس آئی اور کہا چچا عباس میرا سر پیاسا ہے، چچا عباس میرا سر پیاسا ہے، وہ 3 دن سے میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، میرے بھیا کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرے۔ جب حضرت عباس نے ان الفاظ کو سنا تو جگر کباب ہو گیا، اب فوراً سکینہ کا مشکیزہ لیا اور آئے خیمے سے باہر کہ جہاں حسین ابن علی بیٹھے تھے، آ کر بھیا حسین کے پاس کہا کہ میں خیموں میں گیا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا، اور سکینہ العطش کی صدائیں بلند کر رہی ہے، اور تمام بچے جب میں خیموں میں گیا نا تو خالی کوزے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں عباس تو جانتا ہے نا کہ تو میرا زور کمر ہے، اور جب تک تو زندہ ہے نا ان شیطانیوں کو یقین ہے کہ کوئی بھی ہمارا پردہ نہیں چھینے گا، اور جب تک تو زندہ ہے نا اور یہ قوم اشقیاء مجھ سے دور ہے، اور جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ تو دنیا سے چلا گیا ہے اور تو میرا زور کمر ہے۔ اور جب حضرت عباس نے اپنے بھیا حسین کی یہ جملے سنے تو اس وقت فرماتے ہیں کہ بھیا
किया। अरे जब लईनों ने देखा ना कि अली का अली बेटा और जो बहू अली का, अरे उसको मैदान में आते हुए देखा, उसको मैदान में आते हुए देखा ना, अरे इन्होंने कहा कि देखो ऐसा लोग ये पानी ले गए ना अगर खेमों में, हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। अरे अब्बास ने क्या किया, घोड़े को एड़ लगाई और जब पहले फुरात में अब्बास ने घोड़े को उतारा, अब्बास ने घोड़े को उतारा ना मामूनात, तो उसके बाद क्या हुआ, मौला अब्बास कहते हैं घोड़े तू प्यासा है, तू जानवर है, जरा तू अपने आप को इस मैदान से इस नहर से सैराब हो जा। अब जब सैराब होने की बात की ना, अरे जब घोड़े का मुंह नीचे नहीं गया तो मेरे मौला फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं अब्बास, अब अब्बास ने जब घोड़े को देखा ना कि घोड़ा पानी नहीं पीता बल्कि अपनी जबान में नींद आते हुए कहता है मौला मौला मेरा सवार प्यासा रहे तो कैसे मुमकिन है कि मैं पानी पी लूंगा। घोड़े ने पानी नहीं पिया। अलगज़ मोमिनात, हजरत अब्बास ने मशकीज़े को पानी से पुर किया और पुर करने के बाद अरे जब अब्बास नेरे फुरात से बाहर आए ना और बाहर आने के बाद जब खयाम में हुसैनी का रुख किया, एक लईन अरे जो झाड़ियों की ओट में छुप कर बैठा हुआ था उसने एक ऐसा नेज़ा मारा और अब्बास का दाया बाजू कलम हो गया। अरे अब्बास ने मशकीज़े को बाएं बाजू में डाला, उस लईन ने फिर वार किया, अब्बास का बाया बाजू कलम वाला था, अब्बास ने मशकीज़े को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया, अब्बास ने मशकीज़े को दांतों में ले लिया। अरे जब दांतों में लेना था ना एक लईन ने इतने जोर से गुर्ज मारा और एक मशकीज़ा जित गया और अब्बास ने सदा दी, आवाज दी भैया हुसैन मेरी मदद को आइए। अरे जब अब्बास ने सदा दी ना हुसैन ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा मेरी कमर टूट गई और खयाम में हुसैनी की तरफ देख कर कहा अब ऐसे दानियों अपने पर्दे की खुद हिफाजत करना और तुम्हारे पर्दे का मुहाफिज अजीज से जमीन पर आ गया। अलगज़ मोमिनात, इधर सकीना खयाम में हुसैनी में बच्चों से कहती थी बच्चों खामोश हो जाओ और मेरा भैया मेरा चचा अब्बास पानी लेने के लिए गया है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। अरे सकीना खयाम में हुसैनी के दरवाजे पर और खड़ी देख रही थी कि खयाम में हुसैनी से देख रही थी कि अब्बास का अलम कभी इस तरफ गिरता है और कभी बाएं गिरता है। अरे जब थोड़ी देर बाद क्या देखती है कि अब्बास का अलम नजर नहीं आता और फौरन बच्चों के पास गई और कहा मेरा अब्बास वापस नहीं आएगा और मैंने चचा का अलम जमीन पर आते हुए देखा है। इधर हुसैन अपनी कमर पर हाथ रख कर अरे जब गए ना मैदान करबला में तो क्या देखते हैं कि जवान भैया और जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे हैं।
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. روتی آنکھوں سے دعا کریں یا بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا بار الہ جتنی بھی مومنات یہاں پر تشریف فرما ہے, یا بار الہ ان کے جتنے قدم یہ چل کر آئے ان کا چل کر آنا عبادت میں شمار فرمانا. یا بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ ہم سے آمدن سے ہے جو غلطی ہوگی اس مجلس حسین میں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمانا. یا بار الہ زمانہ پورا شوب ہے, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل ہے, پریشانی ہے. مومنات شب جمعہ ہے, شب مغفرت ہے, شب رحمت ہے, شب توبہ ہے, شب دعا ہے. اپنے وقت کے امام کو حاضر ناظر جان کر یہ امام کا گھر ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر گھر میں میزبان ضرور موجود ہوتا ہے. ہاتھوں کو بلند کرے, خدا علیم بذات الصدور ہے. آپ کے دلوں میں جو زبانوں میں ذہنوں پر دعائیں ان سب کو جاننے والا ہے. یا بار الہ تجھے واسطہ تمام زمانہ کا ہم سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا. یا بار الہ جتنی مومنات یہاں پر تشریف فرما ہے بنام بنام یا بار الہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. یا بار الہ جس نے التماس سے دعا کہا ہے یا بار الہ ان کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا. یا بار الہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یا بار الہ آج کی رات ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے وقت کے امام کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور میرے مولا جب ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو اس قدر خون کے آنسو روتے ہیں اور کہتے ہیں میرے شیعہ زبان سے الگ تو کہتے ہو لیکن تمہارے اعمال ابھی اس قابل نہیں ہے کہ میں مادی ضرور کروں, اور خون کے آنسو روتے ہیں. مومنات اس مجلس حسین ایسے مجلس ہے جہاں کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہونا تو مجلس حسین میں اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یا بالا ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمیں اپنے وقت کے امام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا. یا بار الہ اس گھر میں جتنی بھی میری بہنیں میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں, جتنے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں یا بار الہ ان کو اپنے مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. یا بار الہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے اس کی احسن طریقے سے نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا بار الہ محمد آل محمد کا واسطہ تجھے واسطہ سید سجاد کی بیماری کا, جو بیمار تو نہ تھا لیکن پھپھیوں کی بے ردائی نے بیمار کر دیا, سکینہ کے سوالوں نے بیمار کر دیا. ہمیں کون سے سوال سکینہ کرتی تھی جو سید سجاد نے فرمایا کہ مجھے سکینہ کے سوالوں نے بیمار کر دیا. اور جب صبح کا وقت ہوتا زندان میں سکینہ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی تو پوچھتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو میرے مولا رو کے کہتے سکینہ یہ اپنی اپنی غذا کی تلاش میں جا رہی ہے. جب شام کا وقت ہوتا سکینہ دوبارہ پرندوں کو آتے ہوئے دیکھتی تو سوال کرتی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں, تو میرے غیور امام رو کر کہتے سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. اس وقت سکینہ رو کے کہتی بھیا سجاد ہم کب وطن واپس جائیں گے. میرے مولا رو کے کہتے سکینہ سب وطن جائیں گے لیکن تو نہیں جائے گی. یا بار الہ سید سجاد کے لا علاج مرض کا واسطہ کہ جو جب تک زندہ رہے خون کے آنسو رہے. شب جمعہ مومنات ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگے. یا بار الہ مجلس حسین کا واسطہ. یا اللہ ہم بہت گناہگار ہے, بہت بدکار ہے, سیاہکار ہے, ہمارے دامن میں سوائے گناہوں کی کچھ نہیں ہے. یا بار الہ ہم نے اپنے نفسوں پر خود ظلم کیا. یا بار الہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. یا بار الہ ہم سب کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. یا بار الہ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا سید مختار حسین, سید سجاد حسین, سید احمد حسین, بی بی سیدہ مرحومہ, بی بی سلطان مرحومہ, بی بی سیدہ مرحومہ. یا با الہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. یا با الہ پر برزخ کا سفر آسان فرمانا. یا با الہ
ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا اللہ محمد آل محمد کا واسطہ جتنی میری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرما ہے یا ان کے دلوں میں جو جو بھی حاجت ہے یا اللہ سب کی دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگا یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ ہمیں شر شیطان شر حاسدین شر دشمنان سے بچا کر رکھنا یا اللہ جتنی بچیاں یہاں پر علوم آل محمد حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر اپنے بہن بھائیوں کو اپنے والدین کی جدائی کو برداشت کریں یا اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مائیں بہنیں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ تجھے واسطہ علی و بطول کا تجھے واسطہ خدیجہ اور رسول کا یا اللہ ان کا غیب سے وسیلہ فراہم فرما یا اللہ محمد آل محمد کا واسطہ اسلام کا بول بالا فرما علماء حقہ کی حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما یا اللہ محمد آل محمد کا واسطہ ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما یا اللہ جہاں بھی شیعان حیدر کرام ہے یا اللہ جہاں بھی تیرا اور اہل بیت کا نام لینے والے یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ محمد آل محمد کا واسطہ یا اللہ تجھے واسطہ ہوں میں رباب کی اجڑی گود کا کہ وہ بی جو کہتی تھی میرا کربلا والوں سے رشتہ ختم ہو گیا جو صبح کا وقت ہوتا تو کہتی اصغر تیرے دودھ کا وقت ہو گیا ہے ماں تجھے کہاں سے تلاش کرے جو کہتی تھی کہ اصغر کہ تیرا سن چھوٹا تھا تیر اتنا وزنی تھا تاریخ کہتی ہے کہ اگر اصغر باپ کے ہاتھوں پہ نہ ہوتا تیر کا وزن اتنا تھا کہ جہاں تیر جاتا صغیر ساتھ جاتا یا اللہ تجھے واسطہ ہوں میں رباب کی اجڑی گود کا جو کہتی تھی اصغر کہ تیرے جیسے بچوں کو بھی مہر کیا جاتا ہے جو قوم اشکیا سے کہتی تھی کہ بتاؤ کہ میرے اصغر نے کتنا پانی پینا تھا جس کی عمر 6 مہینے تھی یا اللہ تجھے واسطہ رباب کی اجڑی گود کا یا اللہ اس محفل میں مجھ سمیت اور جہاں جہاں بھی جتنی مائیں بہنیں اولاد نرینہ کے لیے ترس رہی ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو رحمت کے طلبگار ہیں انہیں رحمت عطا فرما جو نعمت کے طلبگار ہیں انہیں نعمت عطا فرما یا اللہ آج جو بانی مجلس کے محرومین ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما ان کے گھر پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما یا بھائی ان کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما یا بھائی یہ پردیس میں یا بھائی ان کی حفاظت فرما یا بھائی تجھے واسطہ علی اکبر کی جوانی کا ہمارے جوانوں کو علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا بھائی محمد آل محمد کا واسطہ تجھے واسطہ زینب و کلثوم کی لٹی ہوئی چادر کا یا اللہ ہمیں اپنے پردے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں محرم نہ محرم کے فرق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما کہ جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ان کے ادنا سے سپاہ میں شمار فرمانا ان کی حق آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم